بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالثۃ حصول استکشاف الحجۃ المعتبرہ من ذلک سبب۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ محقق تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بحث کرنی ہے کہ یہ اجماع منقول من حیث السبب حجت ہے، من حیث المسبب حجت نہیں، من جہت سببیت کاشفیت حجت ہے، من جہت المنکشف حجت نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے ہم پہلے 3 مقدمات کے ذریعے اس نظریے کو ثابت کرتے ہیں۔ مقدمہ اولا میں انہوں نے یہ ثابت فرمایا، توجہ کرنی ہے، مقدمہ اولا میں یہ ثابت فرمایا کہ نقل اجماع نقل سبب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کشف قول معصوم یا کشف دلیل معتبرہ مسبب تھی اور اتفاق الکل اس کا سبب تھا، تو یہ نقل اجماع نقل سبب ہے، یعنی گویا کہ وہ اتفاق الکل کو نقل کر رہے ہیں۔ مقدمہ ثانیہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نقل سبب حجت ہے۔ کل ہم نے 3 دلیلوں سے اس کی حجیت کو ثابت کیا تھا۔ پہلی یہ تھی کہ سیرت مستمرہ عقلائیہ اس بات پر ہے کہ لوگ قول موثق پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دی تھی کہ جو دلیلیں خبر واحد کو حجت قرار دیتی ہیں وہ خبر واحد مطلق کو حجت کہتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ جو خبر واحد احکام شریعہ سے متعلق ہو وہ حجت ہے دوسری نہیں ہے، نہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل ان کی انسداد کی تھی۔ اول روز میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ گویا شہید اول نام تو دے رہے ہیں 3 مقدمات کا، لیکن ترتیب ان کی ایسے ہے جیسے شکل اول کی ہوتی ہے کہ مقدمہ اولا میں وہ صورہ کو بیان کر رہے ہیں کہ نقل اجماع نقل سبب ہے، مقدمہ دوم میں وہ ثابت کر رہے ہیں کس کو؟ کبریٰ کو، کہ پس اگر یہ نقل سبب ہے تو حجت بھی ہے۔ آج آ گیا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ جب صغریٰ اور کبریٰ حاصل ہو جائے تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہی ہوتا ہے تیسرے نمبر پر صغریٰ اور کبریٰ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، شکل اول میں یہ ساری باتیں آپ کی منطق مظفر میں پڑھی ہوئی ہیں۔ شکل اول بدیہیت الانتاج ہوتی ہے، اس کا نتیجہ حتمی ہوتا ہے۔ 2 شرائط ہوتی ہیں، صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ ہو۔ یہاں پر صغریٰ موجبہ ہے۔ کون سی صغریٰ موجبہ ہے؟ کہ اجماع منقول نقل سبب ہے، یہ ہو گیا موجبہ۔ کبریٰ کلیہ ہے کیا؟ کہ ایسا نقل حجت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آ گیا نتیجہ، جب صغریٰ بھی صحیح جامع الشرائط، کبریٰ بھی اپنے مقام پر صحیح، اب آئے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجماع منقول سے حجت معتبرہ کا کاشف ہو سکتا ہے۔ اب وہ ممکن ہے حجت معتبرہ خود قول معصوم ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی اور دلیل ظنی معتبر ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس میں صرف 2 باتیں ہیں اور باقی سارا آغازام ترجمہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ہم جو کاشف کریں گے وہ کاشف ہمارا ظنی ہوگا، قطعی نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات بھی ہم منطق مظفر میں پڑھ چکے ہیں۔ کون سی؟ کہ نتیجہ ہمیشہ تابع اخص مقدمتین ہوتا ہے، کہ اگر ایک مقدمہ کلیہ ہو ایک جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ ہوگا، ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ ہوگا، ایک قطعیہ ہو اور ایک ظنیہ ہو تو نتیجہ
ظنی ہوگا. یہاں صغرا ظنی ہے. کیوں؟ ہم نے ان کے نقل اجماع سے، ان کے الفاظ کے سے ہم نے یہ کہا کہ ان کا ظہور اس میں ہے کہ یہ اتفاق الکل کو نقل کر رہے ہیں. اب چونکہ صغرا ظنی ہے تو نتیجہ بھی ہمارا ظنی ہوگا. ٹھیک ہو جی. تو اس کے لیے پھر محقق تستری فرماتے ہیں کہ 3 باتیں تو ہو گئیں کلیئر کہ اجماع منقول نقل سبب ہے، نمبر 2، اور یہ نقل سبب حجت ہے، نمبر 3 ہم اس سے کشف کریں گے قول معصوم کا یا کسی دلیل معتبر کا. لیکن جناب محقق تستری آگے انشاءاللہ سارا ترجمہ پڑھتے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ سارا ترجمہ 1.5 صفحہ، اس ایک لفظ جو میں نے اس میں خود یہ البتہ میرا استنباط ہے کہ وہ فرما رہے ہیں جلد بازی، چونکہ آپ نے کاشف کرنا ہے دلیل معتبر کو، کاشف کرنا ہے قول معصوم کو، اور اس پر آپ نے پھر ایک حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا. پھر سب سے پہلے آپ دقت کریں کہ ناقل اجماع کس قسم کا بندہ ہے. خود ناقل اجماع ایسا تو نہیں کہ جو 2-4 کتابیں دیکھ کر دعوی اجماع کر دیتا ہو. ناقل اجماع پہلے پیرے میں یہ سمجھایا کہ آپ نے اس ناقل اجماع میں بہت دقت کرنی ہے. کیا اس کا علمی معیار اتنا ہے کہ وہ اتفاق الکل کا دعویٰ کر سکے؟ کیا اس کی تحقیق اور مطالعہ اس لیول کا ہے کہ وہ اتفاق الکل کا دعویٰ کر سکے؟ یعنی پہلے یہ بات کی، اور پھر اگلے پیرے میں یہ سمجھایا کہ اگر آپ کو لطف لینا ہے، کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ جناب ناقل اجماع اپنے علم میں، اپنے فن میں بہت ماہر ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس کی جتنا محقق کوئی اور نہیں ہے الی آخری، تو فرماتے ہیں آنکھیں پھر بھی بند نہیں کرنی، دیگر لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کسی اور نے اس بارے میں کیا کہا ہے. نمبر 3 پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کرنا، آپ نے خود بھی تحقیق کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب بس اسی پر اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ فلاں مسئلہ میں جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوی اجماع کر دیا، تو آپ نے خیال یہ کیا کہ محقق طوسی جیسا ماہر انسان جب اتفاق دعوی کل کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اپنے دعوے میں صحیح ہوگا، بس ہمارے لیے حجت ہے. اگر شیخ طوسی یہ کہے کہ اتفاق الکل ہے اس حکم پر، تو یہ ایسے ہے جیسے میں خود تحقیق کر کے اتفاق کل کو حاصل کروں، تو ان کا نقل اور میری تحقیق گویا ایک ہی قسم کی ہے. جیسے میری اپنی تحقیق حجت ہے، ان کا نظریہ بھی حجت ہے. لیکن محقق طوسی فرماتے ہیں اس پر اکتفا نہ کریں، خود بھی تحقیق کریں کہ یہ دعوی اجماع کن حالات میں کیا گیا، دعوی اجماع کرنے والا بندہ کیسا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اپنی تحقیق اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کو اس دعوی اجماع کی اور اجماع منقول کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ایک سوال ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ اجماع منقول کی اہمیت اس کے لیے کیا ہوگی، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے. آج ہم نے آگا فقط 3 باتیں پڑھی ہیں. اگر آپ خلاصہ کریں گے 2 صفحوں کا تو 3 سطریں بنتی ہیں. نمبر 1، ان 2 مقدموں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم اجماع منقول سے کسی دلیل معتبر کا استکشاف کر سکتے ہیں، اور صغرا اور کبریٰ کے معیار پر. نمبر 2، دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ جو ہمارا نتیجہ ہوگا نا یہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. کیوں ظنی ہے؟ اس لیے کہ صغرا ہماری ظنی ہے اور نتیجہ تابع ہوتا ہے اخص المقدمتین کے. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ نتیجہ حاصل ہو گیا تو یہ اجماع منقول بھی مثل اجماع محصل کیا ہے، جیسے یہ معتبر ہے ویسے وہ معتبر ہے، لیکن اس پر مکمل آنکھیں بند نہیں کرنی. کیوں؟ آپ نے 2 لحاظ سے،
ایک تو آپ نے یہ بھی خود تحقیق کرنی ہے کہ ناقل اجماع کس قسم کا آدمی ہے، محقق ہے، غیر محقق ہے، جگہ جگہ دعویٰ اجماع کرتا ہے، نہیں کرتا، الی آخری۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ صرف اجماع پر دیکھ کے خاموش بھی کہ بس چونکہ شیخ طوسی نے دعویٰ اجماع کر دیا لہٰذا اتفاق الکل ثابت ہو گیا، اتفاق الکل سبب ہے کہ اس کا مطلب ہے قول معصوم اس میں شامل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک فتویٰ دے دیں اور حکم کا استنباط کر دیں، فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں کرنا، خود بھی اس کے ساتھ پھر ہر حال میں تحقیق کرنی ہے۔ پھر ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر ایک مکمل درس پڑھیں گے، وہ کون سا ہوگا کہ جب اس نے خود تحقیق کرنی ہی ہے تو پھر اس اجماع منقول کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اس سوال اور جواب اگلے درس میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الثالثہ، تیسرا مقدمہ، یا آپ یوں کہیں دیں کہ وہ اولا میں صغرا تھا، ثانیہ میں کبرا، اور اب آ گیا نتیجہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ حصول و استکشاف الحجت المعتبرہ من ذالک سبب، کہ اس سبب سے، سبب یعنی اجماع منقول نقل سبب تھا، سبب تو ہوتا ہے نا اتفاق الکل، بس یہ نقل سبب تھا اور یہ نقل سبب حجت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم صغرا و کبرا سے کشف کریں گے کہ حجت معتبرہ ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب حجت معتبرہ کیا؟ یا معصوم ہوگی یا دلیل سنی ہے معتبر، جو بھی ہوگی۔ اچھا جی، وَوَجْهُهُ، اس نتیجہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سبب سے ہم ایک حجت معتبرہ کا استکشاف، ہمارے لیے کشف ہو جائے گا کہ حجت معتبرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان السبب المنقول بعد حجیت، جب ہم نے دو مقدموں میں کہہ دیا کہ اجماع منقول، فہم کیا کر رہا ہے بھائی؟ کتاب دیکھ، چھوڑ اس کو۔ اچھا جی، جب ہم نے مقدمہ اولا میں یہ بات کلیئر کر دی کہ اجماع منقول نقل سبب ہے، اور مقدمہ ثانیہ میں ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نقل سبب ہے، یہ نقل سبب حجت بھی ہے، جب ہم نے اس سبب منقول کی حجیت کو ثابت کر لیا کہ یہ حجت ہے، تو قل محصل، تو گویا کہ یہ بھی منقول مثل محصل کے ہے، کس میں؟ فی ما یستکشف من، کہ اگر میں خود تحقیق کرتا اور اتفاق الکل کو حاصل کرتا تو کیا وہ کاشف دلیل معتبر میرے لیے تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ تو اگر ہم اجماع منقول اور سبب منقول کو حجت مان رہے ہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسا کہ میں نے خود اس کو حاصل کیا ہے، والاعتماد علیہ، اور اس پر اعتماد کا اس کو قبول کرنا۔ خوب، البتہ فرق یہ ہے، وَإِن كَانَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ، البتہ جو ہمیں یہ حجت معتبر حاصل ہوگی یہ ہوگی ظنی، یعنی یہ دلیل قطعی نہیں ہوگی، ظنی ہوگی۔ ظنی کیوں ہوگی؟ بے اعتبار ظنیت اصل ہی، اس لیے کہ اس کی صغرا ظنی تھی، ہم نے دعوی اجماع سے یہ سمجھا کہ یہ دعوی اتفاق الکل کر رہا ہے، وہ ظنی تھا، وہ قطعی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے وَلِذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ فِي الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، اور ظاہر ہے کہ اگر صغرا ظنی تھی، مقدمہ اولا ظنی تھا، تو شکل اول میں نتیجہ بھی وہ اخص مقدمتین کے تابع ہوتا ہے۔ کس میں؟ فی الضروریت والنظریہ، کہ اگر مقدمتین میں ایک بدیہی اور ضروری ہو اور دوسرا نظری ہو تو نتیجہ ہمیشہ نظری ہوگا، اسی طرح ایک علمی قطعی ہو اور ایک ظنی ہو تو نتیجہ ظنی ہوگا، ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو نتیجہ سالبہ ہوگا، ایک کلیہ ہو ایک جزیہ ہو نتیجہ جزیہ ہوگا۔ فرماتے ہیں لأخص مقدمتہ ہے ما بداحت انتاجی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شکل اول میں فقط دو شرائطیں، مغکب یعنی صغرا موجبہ ہو اور کبرا کلیہ ہو، تو جب شرطیں موجود ہوتی ہیں تو وہ بدیہی الانتاج ہوتی ہے اور اس کا وہ نتیجہ حتمی اور صحیح ہوتا ہے۔ خوب، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بات یہاں تک آگا ختم ہو گئی کہ پس اس کا مطلب یہ ہے
کہ اجماع منقول نقل سبب ہے، کبریٰ یہ نقل سبب حجت ہے، نتیجہ ہم اس اجماع منقول سے حجت معتبرہ کا کشف کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر ختم۔ لیکن جو اگلی بات میں کی ہے کہ جب آپ نے کشف کرنا ہے ایک حجت معتبرہ کا اور پھر آپ نے ایک فتویٰ دینا ہے تو اس سے پہلے آپ کو بڑی تحقیق کرنی ہوگی کہ جو نقل سبب ہے وہ اس معیار پر پورا ہے۔ فرماتے ہیں فَيُرَا حِينَئِذٍ، تو اس میں اب ضروری ہے فَيَنبَغِي حِينَئِذٍ أَن يُرَا حَالُ النَّاقِلِ حِينَ نَقْلِهِ۔ اب آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، باقی نہیں، بلکہ یہ پہلو ہے کہ جو ناقل اجماع ہے اس ناقل اجماع کے حوالے سے بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ کیا؟ من جہت ضبطی، کہ آیا وہ صاحب و نسیان کا مریض تو نہیں تھا، بندہ کثیر الحفظ تھا، ماشاءاللہ مضبوط تھا، وَالتَّوَرُّعِ فِي النَّاقِلِ، اور اقوال کو یا اتفاق کو ناقل کرنے میں اس نے پوری احتیاط سے کام لیا ہے، وَبَذَاتِهِ فِي الْعِلْمِ، اور اس نے اپنی علم میں یعنی پوری تحقیق اس میں خرچ کیا ہے، وَمَبْلَغِ نَظْرِهِ، اور انتہائی نظر اس کی کہاں تک تھی، یعنی اس کی تحقیق کا دائرہ کہاں تک تھا، وَوُقُوفِهِ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَقْوَالِ، اور اس نے تمام کتب اور تمام فقہاء کے اقوال کو باقاعدہ دیکھا ہے، وَاسْتِسْقَائِهِ لِمَا تَشَتَّتَ مِنْهَا، اس لیے کہ اقوال مختلف تھے، ایک فقیہ کسی ملک میں ہے، دوسرا کسی ملک میں، ایک کتاب کب چھپی، دوسری کب چھپی، آیا ان ساریوں کا اس نے استقصاء کیا، سب کو اس نے دیکھا تو دعوی اجماع کر رہا ہے، وَوُصُولِهِ إِلَىٰ وَقَائِهَا، اور وہ جو دعوی اجماع کر رہا ہے کیا ان سب اقوال میں اور فتاویٰ میں وہ ان کے حقیقت تک مال تک کہ کہاں کس نے کیا فتویٰ دیا، کیا یہ فقیہ وہاں تک پہنچ کے دعوی اجماع کر رہا ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّ أَحْوَالَ الْعُلَمَاءِ مُخْتَلِفٌ فِيهَا، اس لیے کہ اس لحاظ سے ہر عالم دوسرے جیسا اختلاف فاحش ہوتا ہے، بعض بہت محتاط ہوتے ہیں، بعض رقم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے دین ہوتے ہیں، یعنی احتیاط میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تحقیق میں بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو 100 بندے کی کتابیں دیکھ کر دعوی اجماع کرتا ہے، اور ایک بندہ ہوتا ہے جو 50 کو دیکھ کر دعوی اجماع کر لیتا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ وَكَذَلِكَ حَالُ الْكُتُبِ الْمَنْقُولِ فِيهَا الْإِجْمَاعِ، اسی طرح کتابیں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، جن کتابوں میں دعوی اجماع کیا گیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ کیسے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا فَرُبَّ كِتَابٍ لِغَيْرِ مُتَتَبِّعٍ، کہ ایک ایسا شخص جو عام حالات میں کوئی بڑا محقق نہیں ہے، لیکن یہ کتاب جو اس نے لکھی ہے موضوع علی مزید التتبع والتدقیق، انتہائی دقت اور تحقیق کے بعد لکھی ہے، یعنی عام حالات میں وہ بندہ کو بہت بڑا محقق نہیں ہے، لیکن یہ والی کتاب اس نے اپنی تحقیق اور دقت کی آخری حد تک جا کر لکھی ہے۔ وَرُبَّ كِتَابٍ لِمُتَبِّعٍ، اور بساق ہوتا ہے کہ ایک بندہ عام طور حالات میں بہت بڑا محقق ہے، لیکن جو یہ کتاب اس نے لکھی ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے؟ علی المسامحۃ وقلۃ التحقیق، اس میں اس نے تحقیق اس لیول کی نہیں کی جو عام حالات میں، تو کتاب بھی فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس سے کیا سمجھا گا کہ آپ نے ان نتیجہ نکالنے سے پہلے ناقل اجماع کے حالات کو بھی دقت سے دیکھنا ہے، اور جن کتب میں دعوی اجماع کیا گیا ہے خود ان کتب میں بھی تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ کتاب بعد از تحقیق لکھی گئی ہے یا تحقیق اس معیار کی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے صغریٰ اور کبریٰ بنانا ہے، جلد بازی میں نہیں بنانا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِثْلُ الْحَالِ فِي أَحَدِ الْمَسَائِلِ، ایک ایک مسئلہ میں بھی صورتحال مختلف ہے، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ وَكَذَا حَالُ لَفْظِهِ بِحَسْبِ وُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَى السَّبَبِ وَخِفَافِهَا، اسی طرح الفاظ کے استعمال میں ایک عالم یوں کہتا ہے اجمع العلماء کلہم علی قضا، ایک یوں کہتا ہے، ایک کہتا ہے فقط اجمع العلماء، ایک کہتا ہے اتفق العلماء، ایک کہتا ہے ھذا الحکم اجماعی۔ خود الفاظ کی تعبیر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔
کہ کس لفظ کے ساتھ اس اجماع کو ناقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی ضروری ہے اور سورہ کبریٰ بنانے سے پہلے کیا حال ما یدل علیہ من جہت متعلق ہی و زمان نقل ہی، کہ کس زمانے میں دعوی اجماع کیا جا رہا ہے اس زمانے کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس اجماع کا متعلق کیا تھا اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ لاختلاف الحکم بذالک، اس لیے کہ زمانے کے لحاظ سے بھی حکم ہر زمانہ ایک جیسا، کبھی تکیہ کا زمانہ ہے، کبھی غیر تکیہ کا زمانہ ہے، الی آخری۔ ہم نے پیچھے گزارش کی تھی بسا اوقات ایک بندہ براہ راست سنتا امام سے ہے، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ وہ امام کی طرف نسبت دے تو بات رد ہو جائے گی، وہ اس کو امام کی طرف نسبت دینے کی بجائے اس پر دعوی اجماع کر دیتا ہے۔ تو حالات اور زمانہ نقل اجماع کی بھی آپ کو پہلے تحقیق کرنی، توجہ فرما لیا، یعنی نقل اجماع جب آپ کے پاس آ گیا تو سب سے پہلے ناقل اجماع پر تحقیق کریں، پھر جن کتابوں میں اجماع کا دعویٰ ان کتابوں کے بارے میں تحقیق کریں، پھر جن حالات میں وہ دعویٰ اجماع ہوا تھا، وہ زمانہ، وہ صدی، وہ سال کس قسم تھے، اس حوالے سے بھی تحقیق کریں، پھر اس اجماع کے لیے کون سے الفاظ اور تعبیرات استعمال ہوئے یہ بھی بات سمجھیں نا۔ صرف لفظ اجماع کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنا، یہ ساری تحقیق کرنی ہے، پھر جا کر آپ نے صغریٰ کبریٰ بنا کے اس میں حجیت کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيُرَا أَيْضًا، پوری توجہ میری جان، جب آپ کے سامنے ایک دعویٰ اجماع آ گیا تو آپ نے یہ بھی تحقیق کرنی ہے، کیا وقوع دعویٰ الاجماع فی مقام ذکر الاقوال او الاحتجاج، کہ یہ بزرگ جو دعویٰ اجماع کر رہا ہے کیا لوگوں کے یعنی دوسرے فقہا کے اقوال کو نقل کرنے پر یعنی اختلاف کی صورت میں دعویٰ اجماع کر رہا ہے، یا صرف اپنی بات پر دلیل کے طور پر لفظ اجماع کو ذکر کر رہا ہے؟ سمجھی بات کی؟ یعنی ایک شخص ہے جو اپنی کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حکم ایسا ہے اور دلیل اجماع ہے، ایک دفعہ یوں ہوتا ہے، ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جبکہ فلاں حکم پر اجماع ہے۔ فرماتے ہیں اس میں بھی تحقیق کرنی ہوگی، چونکہ اگر وہ فقط اپنی بات پر دعوی اجماع کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا استنباط اور حدث ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ خوب، کیوں؟ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ اقوال دیگر علماء فقہا کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد دعوی اجماع کرنا اور صرف اپنی بات کو ذکر کر کے اس پر دعوی اجماع کرنا، اس میں فرماتے ہیں تفاوتاً، دوسروں میں فرق ہے۔ جب اقوال کو کرے گا تو اس سے پڑے گا کہ یہ دعوی اتفاق کر رہا ہے، کہ اس کا مطلب ہے سب کو دیکھا ہے تو کہہ رہا ہے، اور اگر فقط اپنے فتویٰ پر دلیل قائم کرے کہ اس پر اجماع ہے تو اس کا مطلب اس کا اپنا حدث ہے، ہو سکتا ہے اس کا اپنا خیال یہ ہو۔ خوب، فرماتے ہیں وَرُبَّمَا قَوْنَ الْأَوَّلِ الْأَوْلَى بِالْاعْتِمَادِ، بس اوقات دیگر فقہا کی اقوال کو ذکر کرتے ہوئے دعوی اجماع کرنا زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو 3-4 علماء کا ذکر کر رہا ہے لیکن مقابل میں کہہ رہا ہے جبکہ اجماع فلاں حکم پر ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان کے مقابل میں اتفاق الکل یا اتفاق المعروفین کو ذکر کر رہا ہے، وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت اپنے استدلال کے، کہ وہ اپنی بات کرتا ہے اور اپنی بات پر دلیل دیتا ہے اجماع کی، اس کی نسبت وہ والا زیادہ قابل اعتماد ہے۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا وَاقَعَ الْتِبَاسٌ فِي مَا يَقْتَضِيهِ وَيَتَنَاوَلُهُ كَلَامُ النَّاقِلِ بَعْدَ مُلَاحَظَةِ مَا ذُكِرَ، اب آپ نے پوری تحقیق کی، شخص ناقل میں بھی کی، کتب میں بھی کی کہ جہاں سے اجماع کا دعویٰ ہوا، حالات فلاں فلاں، اب بھی اگر کوئی التباس ہو جائے، کوئی اشتباہ ہو جائے کسی بھی لحاظ سے خود کلام ناقل میں، تو اوخذا بما هو
متیقن، اگر وہاں کوئی قدر متیقن ہے تو اس پر عمل کریں گے، متیقن نہیں تو کم از کم ظاہر پر، خلاف ظاہر پر یا غیر یقینی پر آپ اعتماد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ثم، اچھا اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اب اس کے بعد پھر اور بھی ایک کچھ کام کرنے ہیں، وہ کون سے؟ فرماتے ہیں ثم لیلحظ مع ذلک، اس نے اور ناقل اجماع کے حالات بھی دیکھے، جن کتابوں سے اجماع منقول ہوا تھا اس میں بھی اس نے تحقیق کی ہے، ازمان حالات نے دیکھا ہے، لیکن فرماتے ہیں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ اور چیزیں کیا ہیں؟ ما یمکن معرفتہ من الاقوال، کہ ان اقوال کے فقہا سے جس چیز کو سمجھنا ممکن ہو، کیا؟ علی وجہ العلم والے، یعنی بزرگان کے یا دیگر فقہا کے اقوال سے علی وجہ العلم جس بات کو جانا جا سکتا ہو اس کی معرفت بھی ضروری ہے، کہ مجھے اس کے اس قول سے یقین کیسے ہوگا کہ یہ ایسا ہی ہے، ان کو جاننا بھی ضروری ما یمکن۔ کیوں؟ اس لیے اذ لا وجہ لاعتبار المظنون المنقول علی سبیل الاجمال دون المعلوم علی التفصیل، اس لیے فرماتے ہیں اگر ایک مظنون منقول ہے، ہم نے کہا نا کہ اس نے دعویٰ اجماع کیا تو وہ ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ اتفاق الکل کا دعویٰ کر رہا ہوگا، فرماتے ہیں یہ مظنون منقول اگر بطور اجمال ہو اور اس کا علم تفصیلی نہ ہو تو یہ بھی لا وجہ اعتبار، یہ بھی پھر معتبر نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ لو کون المنقول معلوما، حتیٰ کہ اگر وہ منقول معلوم بھی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کا علم اور یقین بھی کیوں نہ ہو، تو بھی لمکتفا بہ فی الاستکشاف، تو بھی آپ کشف قول معصوم یا کشف دلیل معتبر میں اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ کیا کر کس سے؟ ان ملاحظت سائر الاقوال، کہ دیگر اقوال جس کا اس استکشاف میں کوئی دخل ہو، ہم کہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے، نہ یہ اس سے کافی نہیں، کہ اگر دیگر اقوال بھی اس کشف میں دخیل ہوں تو ان کو بھی دیکھنا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، یہ تو تھا کہ اگر تمہیں منقول معلوم ہے، کیا یعنی جو منقول تھا اگر تمہیں اس کا علم ہے تو بھی وہ دیگر اقوال سے کافی نہیں ہے، چہ جائے کہ اگر وہ مظنون ہو اور معلوم نہ ہو تو وہ ضروری ہے۔ بس وَيُلْحَظَ أَيْضًا، لہذا اب اس میں خیال رکھنا ہے کیا؟ سائر ما لہو تعلق فی استکشاف، ہر وہ چیز جو کشف قول معصوم یا کشف دلیل معتبر سے متعلق ہو، جس چیز کا بھی اس کشف کے لیے کوئی تعلق بنتا ہو، بحسب ما یعتمد علیہ من تلک الاسباب، اس لحاظ سے ان اسباب پر اعتماد، یعنی جو قابل اعتماد جتنے بھی اسباب ہیں، اجتہاد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر وہ شے جو قابل اعتماد ہو اس پر وہ تحقیق کرے، ان ساری چیزوں کا وہ لحاظ کرے گا، یعنی ان کا لحاظ کیے بغیر وہ کشف نہیں کرے گا کہ بس اس میں قول معصوم شامل ہے یا حجت معتبر، نہ لحاظ کرے گا۔ اب فرماتے ہیں سواء کون من الامور المعلومہ او المظنونہ، اب چاہے وہ امور معلومہ سے ہو، امور معلومہ کیا ہوتے ہیں کہ اس نے خود تتبع کیا اقوال کا، یا مظنونہ کیا ہے اس کو شہرت مل گئی یا دعوی اتفاق تھا وہاں سے لیا ہے۔ حتیٰ کہ وَمِنَ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى النَّاقِلِ، اس ناقل اجماع نے اگر فرض کرو 10ویں صدی میں نقل اجماع کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ منقول علیہ فوراً قبول نہ کرے، بلکہ جو اس سے پہلے 8ویں اور 9ویں صدی والے ہیں ان کے اقوال کو بھی دیکھے، جو اس کے بعد کے ہیں ان کو بھی دیکھے، اور جو مقارن ہیں اس کے ان کو بھی دیکھے۔ یہ سارے کام اس نے خود بھی کرنے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ گیا جی؟ تو پس نمبر 1 ناقل اجماع کو دیکھے گا، نمبر 2 جن کتابوں میں دعویٰ اجماع ہوا خود ان کتابوں کو دیکھے گا، نمبر 3 جس زمانے میں دعویٰ اجماع ہوا اس زمانے میں تحقیق کرے گا، نمبر 4 اجماع کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے ان کو دیکھے گا، نمبر 4
پھر ہر وہ چیز جو کشف قول معصوم کرنے میں دخیل ہوتی ہے ان میں خود بھی تحقیق کرے گا۔ ناقل اجماع کے پہلے لوگوں میں بھی دیکھے گا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، اس کے بعد والوں کے اقوال بھی دیکھے گا، اس کے ہم عصر کے بھی یہ سارے کام خود بھی اس نے کرنے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، یعنی بس لفظ اجماع آ گیا تو اس پر اس نے آنکھیں بند، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ربما یستغنی المتتبع بما ذکر، اب جب ایک شخص خود تحقیق کرے گا نقل اقوال، یعنی ناقل اجماع سے پہلے لوگوں کو نظریات کو بھی دیکھے گا، اس کے ہم عصر کو بھی دیکھے گا، بعد والوں کو بھی، الاخر جب دیکھے گا، بسا اوقات اس کو ناقل اجماع کی اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی اس کو اس اجماع منقول کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، چونکہ جب تحقیق کرے گا۔ کیوں؟ لاستظہارہ عدم مزیت علیہ فی التتبع والنظر، اس لیے کہ وہ اجماع ہو یا نہ ہو، اس کی تحقیق میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس نے خود اتنی تحقیق کی ہے کہ وہ اجماع والا دعویٰ اور اتفاق کل کا دعویٰ اس کی اس تحقیق میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن رہا، بلکہ ربما کون الامر بالعکس، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ برعکس ہو، کیا کہ ناقل اجماع کی نسبت اس کی تحقیق کہیں زیادہ ہو۔ وَأَنَّهُ إِن تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ، ممکن ہے ناقل اجماع نے کوئی ایسی چیز بیان کی ہو جو اس کو نہ ملی ہو، لیکن وہ ہو سکتا ہے نادر ہو، جو قابل اعتماد نہ ہو۔ اس سطر میں استاد اعتمادی اور آیت اللہ بامیانی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں نے آپ کو جو خلاصہ بتا دیا وہ یہ رکھیں گے تو پھر وہ کلیئر ہو جائے گا۔ خوب، پس پھر کیا کرے؟ یہ ساری باتیں ہو گئی نا، پس خلاصہ یہ ہے فَعَلَيْهِ، اس منقول الہ پر، یہ بندہ جس نے دیکھا کہ فلاں مسئلے پر دعویٰ اجماع ہوا، اس پر آنکھیں بند نہ کرے، پھر کیا کرے؟ ان یستفرغ وسعہ، کہ اپنی پوری طاقت اور قوت کو خرچ کرے، ویتبع نظرہ وتبعہ، جتنی تحقیق کر سکتا ہے اتنی کرے، سواء تأخر عن الناقل، چاہے وہ ناقل اجماع کے زمانے کے بعد کے لوگوں میں ہو، چاہے آثر ہو اس کا معاصر ہو، جو بھی ہو، یعنی ناقل تھا 4 صدی میں، یہ بندہ تحقیق کر رہا ہے 5ویں میں تو بھی ٹھیک ہے، یا اسی صدی میں ہے تو بھی نہیں، لیکن خود تحقیق ضرور کرے۔ سواء ادى فکرہ الی الموافقۃ لا، اب جب تحقیق کرے گا تو اب یا یہ بھی اس کا موافق نکلے گا یا اس کا مخالف، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، تحقیق اس نے کرنی ہے، چاہے اس کی سوچ اور نظریہ تحقیق کے بعد اس کا موافق ہو چاہے مخالف۔ کما هو الشان فی معرفت سائر الادلۃ وغیرہ مما لہ تعلق بال، آپ دیکھتے ہیں کسی بھی مسئلہ میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کے بعد ہمیشہ ہوتا ہے کہ یا ہم کسی ایک کے مخالف بن جاتے ہیں یا اس کے موافق۔ تو تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنا دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے۔ بس فَلَيْسَ الْإِجْمَاعُ إِلَّا كَأَحْدِهَا، لہذا یہ اجماع بھی انہی ادلہ میں سے ہے۔ اس نے کہا یہ دلیل ہے، میں مقابل میں 10 دلیلیں لاتا ہوں، اس کی دلیل رد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک فقیہ نے کہا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، جب میں اپنی تحقیق کروں گا تو ممکن ہے اپنی تحقیق سے اس کے دعوی اجماع کو رد کر دوں۔ اپنی تحقیق ضروری ہے۔ اب یہاں ایک سوال بنتا ہے، سوال کیا؟ جب اس نے ساری تحقیق خود کرنی ہے، پھر اس اجماع منقول کا اس کو کیا فائدہ؟ یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔